دنیا بھر میں جہاں ایک طرف کورونا وائرس کی وجہ سے عالمی معیشت اور مختلف صنعتوں کو شدید نقصان ہوا ہے، وہیں دوسری طرف ٹیلی کام ایک ایسا سیکٹر ہے جو اس زحمت کو اپنے اور دوسروں کے لیے رحمت میں تبدیل کر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے، پوری دنیا لاک ڈاؤن کا شکار ہے اور عوام کے گھروں میں رہنے کی وجہ سے موبائل فون کے استعمال میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ عالمی ویب سائٹ اسٹیٹسٹا کے مطابق دنیا بھر میں کورونا وائرس کی وجہ سے اسمارٹ فون کے استعمال میں 70% اضافہ ہوا ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے جو نیو نارمل یا جو نیا طرز زندگی سامنے آ رہا ہے، اس میں موبائل فون اور موبائل فون سروسز کی اہمیت زیادہ بڑھ جائے گی۔ کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں آن لائن بزنس کو بوم ملا ہے۔ مختلف کمپنیز، چاہے وہ بینکس ہوں، ہوٹلز، فیکٹریاں ہوں، ان سمیت دیگر شعبوں میں لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں ان ایمپلائمنٹ کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، مگر اہم بات یہ ہے کہ آن لائن بزنس اور ای کامرس ایک ایسا شعبہ ہے جہاں مزید نئے لوگوں کو ہائر کیا جا رہا ہے۔ امریکی کمپنی ایمیزون پچھلے مہینے 1 لاکھ نئی ملازمتیں دے چکی ہے، جبکہ اس نے مزید 75,000 لوگوں کو ہائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے آن لائن بزنسز کی طرح دوسرے شعبوں کو بھی وسعت مل رہی ہے۔ اس وقت مختلف سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز آن لائن کلاسز لے رہی ہیں۔ کئی نجی کمپنیز اپنے معاملات ویڈیو کانفرنسز کے ذریعے چلا رہی ہیں اور اسی لیے اس پوری صورتحال میں موبائل فونز اور ٹیلی کام کمپنیز کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ اس وقت پاکستان میں 16 کروڑ 50 لاکھ سے زیادہ موبائل کنیکشنز ہیں، جس میں سے 7.5 کروڑ 3G یا 4G ٹیکنالوجی کے صارفین ہیں، مگر دنیا سے مقابلہ کیا جائے تو یہ نمبر ابھی بھی کافی کم ہے، جس میں مزید اضافے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں اسمارٹ فون صارفین کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ انٹرنیٹ سپیڈ کو بڑھایا جائے۔ پاکستان میں بھی اب 5G ٹیکنالوجی کا آنا ضروری ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں انٹرنیٹ سپیڈ کا بہت اہم رول ہوگا، جس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر 100 MBPS ویڈیو جو کہ 3G میں 5.5 منٹ میں ڈاؤن لوڈ ہوا کرتی تھی، اور جب 4G ٹیکنالوجی آئی تو وہی ویڈیو صرف 25 سیکنڈ میں ڈاؤن لوڈ ہو جاتی تھی، جبکہ 5G کے آنے کے بعد اس کی سپیڈ 100 گنا زیادہ تیز ہو جائے گی، یعنی کہ وہی ویڈیو پھر آپ صرف 1 سیکنڈ میں ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے اسمارٹ فونز کا رول بڑھتا جا رہا ہے۔ اسمارٹ فونز لوگوں کو انفارم رکھنے اور عوام کو امپاورڈ کرنے کا بڑا ٹول ہے۔ موبائل فون کمپنیز اس اپارچونٹی کو کیسے اویل کر رہی ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی نار پاکستان کے CEO عرفان وہاب صاحب۔ عرفان صاحب، بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا بھر میں جو کورونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا ہے، IMF نے بھی اس پر اپنا کنسرن شو کیا ہے، اس کو کہا ہے کہ یہ گریٹ لاک ڈاؤن ہے اور اس کے اثرات ہوں گے، پاکستان پہ بھی ہوں گے۔ جو چھوٹے بڑے بزنسز ہیں وہ بند ہو رہے ہیں یا ان کے نقصانات ہو رہے ہیں، جس سے خدشہ ہے کہ ان ایمپلائمنٹ میں بھی اضافہ ہوگا۔ جو ٹیلی کام سیکٹر ہے، کیا اس کا آؤٹ لک بھی اسی طرح کا ہے؟ جو ٹرینڈز ہیں اس وقت کے، وہ کیا بتا رہے ہیں؟ جی شہزاد، دیکھیں یہ انپریسیڈنٹڈ ایک کرائسس ہے، نہ صرف یہ ایک ہیلتھ چیلنج ہے صحت کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل ایز ویل ایز بزنس کے لیے بہت بڑا، اور جیسے آپ نے کہا کہ IMF کی فورکاسٹ بھی اب -3% پروجیکشن دے رہی ہے GDP کی۔ اور اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ اس وقت نہ صرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈسٹرپشن جو ہے وہ سپلائی سائڈ پہ آ رہی ہے، بٹ ڈیمانڈ سائڈ پہ بھی جو لاک ڈاؤن ہے اس کی وجہ سے افیکٹ ہو رہا ہے، اور پاکستان بھی اسی وجہ سے وی آر پارٹ آف دیٹ سیم ایکو سسٹم۔ جہاں تک اور وی آر ایگزیکٹلی سینگ دا سیم تھنگ کہ بزنسز جو ہیں وہ کافی لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کو فرق پڑا ہے، افیکٹڈ ہیں، ان ایمپلائمنٹ ڈیفینیٹلی بڑھے گی، اور ٹیلی کام سیکٹر بھی اسی کا حصہ ہے، جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ بزنسز بند ہیں اور اس کی وجہ سے جو خاص طور پہ جو سروسز کی ڈیمانڈ ہے بزنس سیگمنٹ میں وہ تو بہت زیادہ کم ہو گئی ہے۔ وائس کی اوورال یوزج کم ہوئی ہے، جبکہ انٹرنیٹ اور ڈیٹا تھوڑا سا بڑا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً 15% کے قریب گروتھ دیکھنے میں آ رہی ہے اس کو پاکٹس میں۔ صحیح ہے، تو ڈیٹا سروسز بڑی ہیں لیکن جو وائس کالنگ تھی اس میں کمی آئی ہے، لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیمانڈ سائڈ پہ بھی اس کا ایک امپیکٹ آئے گا، لوگوں کی اوبیسلی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ کم ہوگی، تو اس کا امپیکٹ اوورال ٹیلی کام سیکٹر پر بھی منفی ہی پڑے گا۔ جی بالکل، ایون گلوبل فورکاسٹ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ گلوبلی بھی یہ نیگیٹو ہوئے گا، اور ہمارے ہاں بھی آلریڈی کیونکہ چیلنجنگ انوائرمنٹ تھا، اکانومی واز انڈر پریشر، اور اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلے 1-2 سال سے بہت زیادہ نیگیٹو پریشرز تھے، اور اب یہ مزید بڑھیں گے کیونکہ ظاہر ڈیمانڈ سائڈ پہ خاص طور پہ بزنس سائڈ کے اوپر ہم سافٹنس دیکھ رہے ہیں آگے۔ عرفان صاحب، ویسے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے اور اس میں مختلف حالات اس وقت دنیا بھر میں دیکھے جا رہے ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ جب یہ حالات نارمل بھی ہو جائیں گے ہیلتھ وائز،
تب بھی جیسے آپ نے بھی کہا اکانومیز کو ریکور ہونے میں ٹائم لگے گا اور ایک نیو نارمل شاید دیکھنے میں آئے جہاں پر موبائل فونز کی اہمیت پہلے سے زیادہ بڑھ جائے. انٹرنیٹ کی سہولت جو ہے ابھی لوگ اس کو یوز کرتے ہیں لیکن اس کی جو امپورٹنس ہے, اس کی جو سگنیفیکنس ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گی. تو اس طرح کے حالات میں کیا ایسی اپارچونٹیز ہیں جو پیدا ہو سکتی ہیں؟ جی سر, بالکل آپ نے بجا فرمایا. آئی تھنک وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے نیو نارم. سو اگر آپ دیکھیں فیوچر آف ورک جو ہے بہت مختلف ہوگا, اسی طرح فیوچر آف ایجوکیشن, ایون فیوچر آف ہیلتھ, باقی سب چیزیں. سو وی ول بی ٹرولی گلوبلائزیشن کے کانٹیکس میں آپ دیکھیں کہ تو ٹیکنالوجی کو لیوریج کرتے ہوئے بہت سے بزنسز جو ہیں وہ ورچوئل شفٹ ہو جائیں گے, کہ جو لرننگز ابھی سامنے آ رہی ہیں پیپل ول بلڈ آن دوز تھنگز, جو ایکسپیرینسز ہیں. بعض کیسز کے اندر جہاں پر انفراسٹرکچر اچھا ہے, کمپنیز اینڈ بزنسز آر آلسو سیئنگ کہ جی پروڈکٹیوٹی امپلائی کے پوائنٹ آف ویو سے بڑھ رہی ہے, دیر از اپرچونیٹی اس کے ساتھ ساتھ کاسٹ کم کرنے کی بھی ہے بزنسز کے لیے. سو پاکستان کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو اسٹریٹجیکلی دیکھیں. اگر میں اسپیسیفکلی مینشن کروں تو پاکستان آج بھی 4th لارجسٹ فری لانسنگ نیشن ہے, جس میں آئی ٹی اور سافٹ ویئر کی پروڈکٹس کی اگر میں بات کرتا جاؤں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس قسم کی نئی ٹیکنالوجی, جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, بلاک چین ہے, روبوٹکس ہیں, انٹرنیٹ آف تھنگز ہیں, 5G کی بیس پہ اپرچونیٹیز کریٹ ہوئیں گی. تو اس میں اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کا امپلائی آپ کے پاس نیو یارک, لندن, میڈرڈ میں ہے یا وہ ملتان یا مردان سے کام کر رہا ہے, کیونکہ اگر آپ ورچولی کام کر سکتے ہیں تو دنیا میں کسی بھی کونے سے کر سکتے ہیں. سو وہ جو اپرچونیٹیز ہیں یہ ہماری یوتھ کے لیے آئی تھنک دے آر ٹریمینڈس. اوبویسلی بہت سارے بزنسز سفر کریں گے, دنیا بھر میں کر رہے ہیں, لیکن ہم نے یہ مثالیں بھی دیکھی ہیں کہ امیزون مزید لوگوں کو ہائر کر رہا ہے, ڈاؤن سائزنگ کی بجائے وہ ہائر کرنے جا رہے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں کہ ای کامرس کو سپورٹ ملے گی, آن لائن بزنسز کو فروغ مل سکتی ہے, تو اس قسم کے انوائرمنٹ میں جو موبائل فون سروس پرووائڈرز ہیں جیسے ٹیلی نار ہے, وہ کہاں پہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس وقت اور کہاں کر سکتا ہے؟ جی دیکھیں, ہم آلریڈی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایکو سسٹم اس سے پہلے ہی بن رہا تھا. آپ نے ای کامرس کا ذکر کیا, تو اگر میں آپ کو فگرز بتاؤں کہ ای کامرس کا جو سائز ہے وہ 100% گروتھ ہوئی ہے پچھلے 1 سال میں ای کامرس میں, اور پچھلے 3-4 ہفتے کے اندر یہ گروتھ اور بھی زیادہ بڑھ رہی ہے بیکاز آف دا لاک ڈاؤن آبویس ریزنس. اسی طرح ڈیجیٹل پیمنٹس کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 100% سے زیادہ گروتھ ہوئی ہے. اس وقت بہت زیادہ جو ٹرینڈ ہے, جیسے ایزی پیسہ کی جو ہماری سروس ہے, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ انگیج ہو گئے ہیں, اس کا تھرو پٹ بڑھ گیا ہے, ٹرانزیکشنز بہت بڑھتی جا رہی ہیں. سو لوگوں کو اویئرنیس ہے, موبائل والیٹس بڑھے ہیں. جو یہ سپیسز ہیں جو آپ نے ای کامرس کا ذکر کیا, ریٹیل کا فیوچر بہت بڑھے گا, پیمنٹس, ڈیجیٹائزیشن اور کیش لیس سوسائٹی کی طرف ہم جائیں گے. آج بھی اگر آپ دیکھیں پاکستان میں صرف جو G2P پیمنٹس ہیں, گورنمنٹ کی اپنی پیمنٹس ہیں, وہ تقریباً $9 بلین کے قریب ہیں, جس میں سیلریز ہیں, اس میں ویلفیئر سوشل ڈسپرسمنٹ شامل ہیں, پینشنز ہیں. زیادہ تر آج بھی ہم پوری طرح سے اس کو ڈیجیٹائز ہم نے نہیں کیا. سو آئی تھنک دیر آر بگر اپرچونیٹیز فار اس ٹو اسٹارٹ ود دوز تھنگز جو کہ آلریڈی اسٹیبلش ہیں, اور آہستہ آہستہ ہمیں بھی کیش لیس سوسائٹی کی طرف جانا ہوگا. تو اس حوالے سے اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے یوتھ میں. ٹیلی نار کے پاس پروگرامز ہیں اس حوالے سے کہ ایجوکیٹ کیا جائے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ, تاکہ وہ بھی کام کر سکیں اور آن لائن سروسز کو استعمال کر کے اپنے بزنس ڈیولپ کر سکیں. جی بالکل, اس میں بہت سا کام ہو رہا ہے مختلف جگہوں پہ, انکلوڈنگ ٹیلی نار بہت ایفرٹ کر رہی ہے اس کے اندر. ہم نے بہت ابھی جو ایک کنٹریبیوشن ہم کر رہے ہیں ریلیف, کرونا ریلیف فنڈ میں, اس میں بہت بڑا ہمارا فوکس جو ہے وہ آن لائن ایجوکیشن, آن لائن لرننگ کے اوپر ہے, جس میں مثال کے طور پہ ایک ڈی جی اسکل کا پروگرام ہے ورچوئل یونیورسٹی کا اور اگنائٹ کا, جس میں تقریباً 10 لاکھ بچے رجسٹر ہوئے ہوئے ہیں, جن میں تقریباً 1/4 کے قریب ایکٹیولی لرن کر رہے ہیں. تو ایک بہت بڑا نمبر آلریڈی ہے. ہم ان سب کے لیے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ ان کو ہم فری ایکسیس دے سکیں, تاکہ انٹرنیٹ کی اور ایپ کے ذریعے تاکہ وہ یہ سکلز حاصل کر سکیں. ہم نے دیکھا کہ دنیا میں ایک یہ ریس تھی کہ 5G پہلے کون لے کر آتا ہے, بلکہ جب یہ کرونا وائرس سٹارٹ ہوا تو آپ کو پتہ ہے کس قسم کی کانسپیریسی تھیوریز تھی کہ کیونکہ چائنا بہت تیزی سے کام کر رہا تھا 5G پر, اس لیے یہ ہو گیا. یہ ساری کانسپیریسی تھیوریز سامنے آتی رہی ہیں, لیکن پاکستان بھی ظاہر سی بات ہے جو ٹیلی کام سروس پرووائڈرز ہیں وہ چاہیں گے کہ جب یہ ٹیکنالوجی آئے پاکستان بھی ہو. اس وقت یہ مارکیٹ کتنی امپورٹنٹ ہے, اور کیا اس پہ کام اب زیادہ تیزی سے ہوگا, یا جو اکنامک حالات ہیں اس کی وجہ سے سلو ہو جائے گا یہ 5G کا جو لانا ہے؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں آپ جنرلی آپ دیکھیں کہ جو بزنس جو انوویشن کے لیے یا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے جو فنڈز مختص کرتے ہیں وہ آپ کی ٹاپ لائن سے آتا ہے, اور جب ٹاپ لائن ڈپریس ہوگی تو یہ ایک چیلنج ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اپرچونٹی ہے جو بہت بڑی ہے, جو کہ ڈیجیٹائزیشن کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں, تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم بہت تیزی سے ہمیں اڈاپٹ کرنا ہوگا, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوئے گا. لیکن آج بھی آپ پاکستان میں فنڈامنٹلی آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں تقریباً 1/3 لوگ اسمارٹ فون یوز کر رہے ہیں.
35 سے 40% لوگ جو ہیں وہ اسمارٹ فون کے ان کے پاس ہے. زیادہ تر لوگ آج بھی فیچر فون ہے, اس کا مطلب اپنے فون سے انٹرنیٹ ایکسیس نہیں کر سکتے. اس کی ایک بڑی وجہ ہائی ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز ہیں فونز کے اوپر. سو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیسے یہ ڈیجیٹل اکانومی کو بلڈ کرنے کے لیے ہمیں کچھ جو بیریئرز ہیں, اریٹینٹس ہیں, ان کو ریموو کرنا ہوگا گورنمنٹ کو اور پالیسی میکرز کو مل کے. اس کے علاوہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ڈیٹا کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی ہے انٹرنیٹ کی. ہمارے پاس دنیا کی مثالیں موجود ہیں. پچھلے 3-4 ہفتوں کے دوران امریکہ, یورپ, ساؤتھ امریکہ, ایشیا کے اندر, مڈل ایسٹ کے اندر ایون گورنمنٹس نے ٹیمپریری اسپیکٹرم ریلیز کیا ہے آپریٹرز کے لیے تاکہ کسٹمرز کو سہولت ہو سکے. تو ہمیں بھی پاکستان میں اس طرح کے سٹیپس دیکھنے ہوں گے تاکہ ہم اپنے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے سکیں. ٹیمپریری اسپیکٹرم سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پہ بعض علاقے ایسے ہیں پاکستان میں جہاں پہ اس وقت 4G کی سروسز نہیں ہیں, اور اگر ہیں تو وہ اتنی کنوینئنٹلی چلتی نہیں ہے, ایشوز آتے ہیں. تو اگر ٹیمپریری اسپیکٹرم مل جائے تو وہاں ان علاقوں میں بھی آپ سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں پراپرلی؟ جی بالکل. جیسے آپ دیکھیں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ایسے علاقے ہیں جہاں پر 2006 جب زلزلے کے بعد انہوں نے الاؤ کیا تھا موبائل آپریٹرز کو آنے کے لیے, اس کے بعد سے مزید انہوں نے ایئر ویوز یا اسپیکٹرم ایلوکیٹ نہیں کی, جبکہ پاکستان میں 3-4 دفعہ مختلف راؤنڈز میں 3G اور 4G انٹروڈیوس کیا گیا. تو آج ایک پالیسی ڈائریکٹیو سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, اور موبائل انڈسٹری پوری جو ہے وہ مل کے, کیونکہ انفراسٹرکچر ہے, بیسک 2G کا انفراسٹرکچر تھا وہاں پر اور لمیٹڈ 3G 4G بھی ہے, اس کو کافی تیزی سے ہم انٹروڈیوس کر سکتے ہیں تاکہ وہاں کے طالب علم اور عوام اور ایون ریلیف کے جو کوارڈینیشن ایفرٹس ہیں وہ بہتر ہو سکیں. اور یہ بتائیے کہ یہ 5G کے حوالے سے آپ نے کہا کہ obviously جب ٹاپ لائن سفر کرتی ہے تو اس میں وقت لگ سکتا ہے, لیکن شاید اپارچونیٹیز ایسی ہیں کہ انوویشن کی طرف تیزی سے جائے. کتنا ٹائم لگ سکتا ہے پاکستان میں؟ ہم کب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 5G آئے گا؟ کیونکہ ایک بڑا ٹرانسفارمیشن تھی 3G سے, جب 4G پہ آیا 5G پہ جائیں گے, کتنا وقت لگ سکتا ہے اس میں؟ جی میرے خیال میں دیکھیں اس کو انٹروڈیوس تو اگلے مارکیٹ جہاں ریڈی ہونا شروع ہوئے گی ایٹ لیسٹ ٹاپ اینڈ کے اوپر, وہ 2 سے 3 سال میں ہمارے پاس یوز کیسز بھی آ جائیں گے اور ہینڈ سیٹس بھی افورڈیبل ہو جائیں گے, کیونکہ آج بھی اس کی پرائس, اور میرے خیال میں پوری دنیا میں اب یہ اڈاپشن کافی تیزی سے ہوئے گی. سو اگلے 2 سے 3 سال کے اندر ہم اس کی انٹروڈکشن دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے بعد ایک اسکیل اپ کے اندر مزید 2 سے 3 سال لگیں گے. بٹ دس ول بی اے گیم چینجر فار آل آف اس آئی وڈ سے. صحیح. اس وقت پورے ملک کا فوکس, چاہے وہ حکومتیں ہیں یا کارپوریٹ سیکٹر ہے یا عام آدمی جو کہ حیثیت رکھ سکتا ہے, ان کی کوشش یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ مشکل میں ہیں ان کو مدد فراہم کی جائے, اور ٹیلینور نے بڑا زبردست اس میں کام کیا ہے. 1.6 بلین روپیز آپ نے مختص کیے ہیں اس کام کے لیے, آپ نے ڈونیٹ کرنے کا ارادہ کیا ہے. ایک تو آپ نے کہا کہ آن لائن لرننگ کے حوالے سے آپ یہ سپینڈ کریں گے, باقی کہاں کہاں یہ اماؤنٹ خرچ کی جائے گی اور کن کن لوگوں پر خرچ کی جائے گی؟ جی سب سے پہلے تو جی ہماری جو ہم نے انالیسس کیا اس میں جو ہمیں جو گیپ نظر آیا وہ ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں, جن میں ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, جن کو پروٹیکشن ایکوپمنٹ کی ضرورت ہے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہلال احمر کے ساتھ مل کر سب سے پہلے جو ہے ان کو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ اور سیفٹی گیئر پرووائڈ کریں گے. سو ایک کافی بڑا پروگرام ہے جو ہم نے رول کر رہے ہیں انشاءاللہ ٹو پروٹیکٹ آر فرنٹ لائن ورکرز. اس کے علاوہ جو سیکنڈ فوکس ہے وہ آن لائن لرننگ کا ہے. کچھ میں نے آپ کو ایگزامپلس دی, اس کے اندر ہم ایون انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ مل کے لنکڈ ان کے ایڈوانس کورسز بھی پاکستانی عوام کے لیے لے کے آ رہے ہیں. تیسرا جو کمپوننٹ ہے وہ ہمارے جو غریب اور مستحقین ہیں جن کو ہم فوڈ راشننگ اور اس کے ساتھ ساتھ فری ٹیسٹنگ کرونا کی جو ہے وہ کروانے جا رہے ہیں. صحیح ہے. اور آپ کے پاس کیونکہ ڈیٹا ہوتا ہے کہ کون کتنا فون یوزیج کرتا ہے, تو آپ کے لیے کیا آسانی ہوتی ہے پتہ کرنا کہ کس ہاؤس ہولڈ کی کیا انکم ہوگی, اور کیا اس ڈیٹا کو بھی استعمال کیا جاتا ہے ان تک پہنچنے کے لیے؟ جی دیکھیں ڈیٹا پوری دنیا میں مانا جاتا ہے کہ 21ویں صدی کا گولڈ ہے انفیکٹ, اور اس سے جو انسائٹس جنریٹ کی جا سکتی ہیں اس میں بہت سا کام ہو سکتا ہے, جس میں آج کل ایون کرونا کے کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں موبائل اینالیٹکس بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے. موبائل کی یوز سے ہم ایگزیکٹلی بتا سکتے ہیں, وی ورکنگ ود ابھی زکوٰۃ اور عشر کی ڈسٹریبیوشن کے اندر بھی, اور ہم نے یہ ڈیٹا احساس پروگرام کو بھی دیا ہے کیونکہ انہوں نے جب اپنا ایکسپینڈ کرنا تھا بیس کہ دیکھ سکیں کہ لوگ انکم کے لیولز کیا ہیں, بہت سے اور پیرامیٹرز جس کو آپ دیکھ کے ڈیٹا انالائز کر کے اس کو پروڈکٹیو یوز میں لا سکتے ہیں, پبلک ہیلتھ کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ عرفان وہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اوبویسلی جو دنیا میں ایک نیو نارمل ہوگا اس میں آن لائن بزنس, ای کامرس یہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے, لیکن جیسے ہم نے کہا کہ اس وقت ہر کسی کا فوکس اور پرائرٹی یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت سفر کر رہے ہیں, جو غریب عوام ہے وہ, اور جو ڈاکٹرز فرنٹ لائن پر ہیں ان کا خیال کرنا ہے, اور اس کے لیے ٹیلینور نے 1.6 ارب روپے کا اعلان کیا ہے. یہ امپورٹنٹ ہے کہ تمام لوگ ان کی مدد کریں, کارپوریٹ سیکٹر بھی اس میں آگے ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اس کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.